بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم کرتا ہوں جی آپ کے اپنے معلوماتی چینل پر۔ ناظرین، آج کا جو لیکچر ہے جی، اس میں آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دولت مشترکہ کیا ہے، جس کو ہم کامن ویلتھ نیشنز کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا، اس کا وجود کیسے ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کا سٹرکچر کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کے ممبرز ممالک کون کون سے ہیں۔ تو شروع کر لیتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے سپر پاور بننے سے پہلے دنیا کی جو سب سے بڑی سپر پاور طاقت تھی وہ ناظرین برطانیہ تھا۔ برطانیہ ماضی میں دنیا کے تقریباً تمام براعظموں میں درجنوں ممالک کے اوپر حکمرانی کرتا رہا ہے۔ دنیا کے درجنوں ممالک جو ہے وہ برطانیہ کی ماضی میں کالونی بن کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تنظیم ہے ناظرین، کامن ویلتھ آف نیشنز، اس میں جو میجورٹی ہے وہ انہی ممالک ہی ہے جو کہ برطانیہ کے کسی نہ کسی طریقے سے کالونیاں رہی ہیں۔ پاکستان اور بھارت یہ بھی اس تنظیم کا حصہ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش جو ہے یہ بھی ماضی میں برطانیہ کی کالونی بن کر رہے ہیں۔ شروع میں ناظرین اس تنظیم کو جب برطانیہ نے بنایا تھا تو وہ اس میں صرف وہی ممالک شامل تھے جو کہ برطانیہ کی کالونیاں تھیں، لیکن بعد میں اب جو ہے ناظرین اس تنظیم میں وہ ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں جو کہ برطانیہ کی کالونی نہیں رہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ناظرین اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ برطانیہ کے شہر لندن میں ہے۔ تنظیم میں ناظرین تقریباً 54 ممالک شامل ہیں۔ ان 54 ممالک میں ناظرین تقریباً 2.5 بلین شہری رہتے ہیں، اور دنیا کی ٹوٹل آبادی کا 1/3 آبادی جو ہے وہ ان 54 ممالک جو کہ کامن ویلتھ نیشنز کا حصہ ہیں اس سے بلونگ کرتی ہے۔ تو ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس تنظیم کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ تو ناظرین اس کے آبجیکٹیو جب اس کو بنایا گیا شروع میں تو اس وقت اس کا جو آبجیکٹیو تھا کامن ویلتھ نیشن کا وہ یہ تھا کہ ممبرز ممالک کے درمیان جو ہے وہ فرینڈلی تعلقات قائم کرنا، ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا، تاکہ برطانیہ کے زیر اثر جتنے بھی ممالک تھے، جتنی بھی کالونیاں تھیں، ان کے درمیان آپسی ہارمنی ہو، آپسی ہم آہنگی ہو، اچھے تعلقات ہوں، فرینڈلی تعلقات ہوں، دوستانہ تعلقات ہوں۔ یہ اس کے مقصد تھے ابتدا میں، لیکن اب ماڈرن دنیا میں ناظرین اس کے مقاصد میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہے اس کے جو مین مقاصد ہیں ناظرین وہ یہ ہیں، یہ دنیا بھر میں اور اپنے ممبرز ممالک میں ڈیموکریسی کی پروموشن کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ اس تنظیم میں جو اس کے اوریجنل ممالک ہیں، جو کہ اوریجنل فاؤنڈر ہیں، خاص طور پہ برطانیہ، وہ ناظرین دنیا کی بڑی ڈیموکریسی ہیں، اور یہ ممبرز ممالک میں ڈیموکریسی کی سپرمیسی، رول آف لا، گڈ گورننس اور دنیا بھر میں امن اور شانتی کے لیے یہ تنظیم جو ہے یہ کام کرتی ہے، اور ڈیموکریسی کی ترویج، ڈیموکریسی کی حکمرانی اس کے ممبرز ممالک میں اس کو یہ تنظیم جو ہے وہ یقینی بناتی ہے۔ اور اگر کوئی اس کا ممبر ملک جو ہے وہاں پہ ڈیموکریسی نہ ہو، وہاں پہ انسانی آزادیاں نہ ہوں، وہاں پہ جو رول آف لا نہ ہو، وہ اس ملک کو اپنی تنظیم سے کک آؤٹ کر دیتی ہے۔ جیسے کہ پاکستان کو متعدد بار اس تنظیم سے باہر کیا گیا، چونکہ پاکستان میں متعدد بار جو ہے وہ ڈیموکریسی کا گلا گھونٹا گیا، اور خاص طور پہ مشرف کے دور میں 1999 کو ناظرین پاکستان کو جو ہے اس سے کک آؤٹ کر دیا گیا، جب مشرف نے مارشل لا لگایا، پاکستان کی ممبرشپ ہے وہ معطل کر دی گئی۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ 1947 سے اس تنظیم کا مسلسل جو ہے وہ رکن ہے۔ یہ تنظیم جو ہے کامن ویلتھ گیمز کا انعقاد بھی کرتی ہے، جس کا انعقاد ہر 4 سال کے بعد ہوتا ہے، اور یہ ان 54 ممالک کا مشترکہ جو ہے وہ ایک سپورٹس ایونٹ ہوتا ہے، جس میں ان 54 ممالک سے ناظرین جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں وہ اس میں شرکت کرتے ہیں، اور مختلف ٹائپس کی گیمز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں کامن ویلتھ گیمز، جو کہ ہر 4 سال کے بعد ہوتی ہیں۔ اور اب آخری بات ناظرین کہ اس تنظیم کو یعنی کہ کامن ویلتھ کو ہیڈ کون کرتی ہیں، تو اس کی جو ہیڈ ہیں جی وہ ہیں جی دا کنگ آف یونائٹڈ کنگڈم UK، یعنی کہ برطانیہ کی جو ملکہ ہیں جن کا نام ہے الزبتھ II، یہ اس تنظیم کی کامن ویلتھ کی جو ہے سربراہ ہیں، سیریمونیل سربراہ ہیں اس کی،
اور جو اس کا انتظامی سربراہ ہے وہ اس کا سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، جبکہ اس کی جو سیاسی سربراہ ہیں وہ برطانیہ کی ملکہ ہیں الزبتھ سیکنڈ۔ ہر 2 سال کے بعد اس تنظیم کا سربراہی اجلاس ہوتا ہے برطانیہ میں، اور اس تنظیم کی جو سربراہی ہے وہ برطانیہ کی یہ ملکہ ہیں، یہ اس تنظیم کی سربراہی کرتی ہیں، اور یہی جو ہے ہر سال کامن ویلتھ گیمز کا بھی جو ہے وہ افتتاح کرتی ہیں۔ تو یہ ناظرین مین انفارمیشن تھی کامن ویلتھ تنظیم کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت معلوماتی ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔